حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فقر کی جو تعریف کی ہے نا، اب ہم غریبی کو برا مناتے نہ کریں کیا؟ جو ہے تندرستی، ایک دن مسجد نبوی اتنی بھر گئی صبح کے وقت، محلوں کے لوگوں نے وہاں آ کر نماز پڑھی، تو حضور نے نماز کے بعد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تم لوگ زیادہ، کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے لایا ہے خراج کا، تو کافی مار آیا، تم وہ حصہ لینے کے لیے آ گئے، تو اللہ کی قسم جس غریبی میں تم اب ہو نا فقیری، اس سے میں نہیں ڈرتا، اس سے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ جب دنیا تمہیں کھلی ملے گی نا، فتوحات ہوں گی، سونے چاندی کے ڈھیر آئیں گے، جیسے بعد میں واقعی ہوا کہ حضرت عثمان رضی کے دور تک جاتے جاتے بنگلے بن گئے، لوگ عیاشی میں پڑ گئے، بربادی ہو گئی۔ فرمایا غریبی سے نہیں ڈرتا، جب امیری جس کے تم خواہش مند ہو وہ آئی نا، جیسے پہلے لوگ ٹوٹ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے، ایسے ہی ہو۔ اب فقیری پر جو فخر کرتے تھے، اقبال کی نظم جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، خطاب با نوجوانان اسلام، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ نظم پوری پڑھنی تھی، کون سا آسمان تھا جس کا تو ستارہ تھا ٹوٹ کر گر گیا، نوجوان کبھی سوچا؟ اس میں پھر کہتا نا، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، بے شک کوئی غریب ہوتا تھا مگر غیرت مند ہوتا تھا، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ امیر آدمی جرت نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو کہوں یار میں تیری ان بات پتہ نہیں جھاڑ دے کہ کون ہے تو میری ان بات کرنے والا۔ وہ غیرت مند تھے، خود کماتے تھے، محنت کرتے تھے۔ سمال فقر و فخری کا رہا شان ہے عمارت میں، اگر امیر بھی ہو گئے، گورنر بھی بن گئے، کہاں سے سلمان الفارسی کے مدائن کے گورنر، وہی علاقہ جو اس کا اپنا تھا، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنا کر بھیج دیا۔ لوگوں نے مکان کا کہا یار مسافر کے لیے مکان کیا چاہیے، مجھے کوئی مکان، میں مسجد میں بیٹھوں گا، وہاں ہی فیصلے کروں گا۔ سو جاتے تھے، سرانے اینٹیں ہوتی تھی، اور جب موت کا وقت آیا پانی کا گھڑا اور اینٹیں، تو بڑا روئے۔ لوگوں نے کہا سلمان حضور نے تیرے لیے یہ بشارتیں دی، کہنے لگے بھائی اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ سلمان آگے بہت ایک مشکل گھاٹی ہے جہاں سے ہلکے سامان والے گزریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مسافر کی ضرورت سے زیادہ ہے، میں نے اکٹھا کر۔ تو دنیا جو تھا نا، اس کو اللہ کے دین نے لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دیا کہ یہ کوئی شے نہیں، مل جائے تو شکر کرو ورنہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کی بجائے خیر ثواب و خیر عقبیٰ، وہ چیزیں ڈھونڈو جو ہمیشہ ساتھ جائیں گی۔ یہ تم اگر حاصل کر بھی لو گے قارون کی طرح، ابھی جان نکل جائے، موت آ جائے، کیا فائدہ ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف امیر اور غریب کے درمیان جنت میں جانے کے لیے 500 سال کا وقت درمیان میں ہوگا۔ غریب پہلے چلا جائے گا جو مفلس ہے، جس کے پاس پیسے کم ہیں، امیر 500 سال تک جنت کے دروازے پہ کھڑا حساب دیتا رہے گا، چلا جائے بعد میں جنت میں، چاہے جنتی ہو جائے، پر 500 سال نبی نے کہا وہ باہر کھڑا رہے گا، وہ نہیں جائے گا، پکی بات ہے۔ تو جو ہیں حکمران ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو امیر اور غریب کا فرق بتایا اللہ کے نبی نے۔ جو حکمران ہیں، جنہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں، اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ یہ سوچیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو صرف دولت کے اندر بتایا ہے۔ وہ جو جسم بیچتی ہیں عورتیں، جو بے دین مرد، یہ ایکٹر ہیں، یہ گانا گانے والے، جی انہوں نے 3000 گانے گائے ہیں، یہ جی 6000 فلمیں میری ہٹ گئی ہیں اللہ کے فضل سے، ہیں جی میں نے فلانا کام اللہ کے فضل سے کر لیا ہے، اللہ کے فضل سے ایک نئی فلم آ رہی۔ یہ جو دولت مند ہے، یہ قرآن مجید میں قارون کا آیا نا، کہ جب قارون کا خزانہ دیکھا تو عام لوگ بگڑ گئے، انہوں نے مارے نعرے اس طرح کہ اللہ ہمیں دے۔ اللہ گاڑیاں دیکھیں، جب دیکھی ان کی پجاروں نکل رہی ہے، ان کی فلانی نکل رہی ہے، ڈیفینس میں گھر ہے، بچے ہیں، یہ ہیں، کھانا پینا دیکھا، اللہ نے کہا او قارون کا دیکھ کے قرآن مجید میں آتا ہے کہ آشش کر اٹھے، پکار اٹھے، خدایا تو نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو انہی میں سے ایک قلیل جماعت، اللہ نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ نہ کہو، خدا کی تقسیم کے بعد اس احتساب کو دیکھو،
اور فرمایا پھر ہم نے اس کو، اس کے لاؤ لشکر کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے غلاموں کو، وہ خود تو تھا ہی تھا، اس کے ساتھ پوری پیچھے جو ٹیم تھی نا وہ بھی متکبروں کی. آپ یہ جو ان کے ڈرائیور دیکھیں نا، امیر لوگوں کے غلام، ڈرائیور، گن مین، یہ بھی بڑے متکبر ہو جاتے ان کے ساتھ رہتے رہتے. خربوزے کو دیکھے، خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا سب کو ہم نے زمین میں دسا دیا. 500 سال، دنیا میں 500 سال نہیں ختم ہوتا، آخرت کا تو دن بھی 50,000 سال کا ہے. باہر ہی کھڑے رہ گئے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، چاہے جنتی ہوں جنت میں نہیں جائیں گے. پہلے نبی نے کہا باہر کھڑے رہیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں نا، نبی پاک کے پاس اتنا مال آیا آپ نے رکھا کیوں نہیں؟ نبی پاک کو پتا تھا کہ اس کا حساب کیا ہے، اس کا حساب کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی کی عیشیں وقتی طور پہ تو ہم کر رہے ہیں، یہ بھگتنی بہت مشکل ہو جانی. کھا پی کے ہم سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں بڑے آرام سے، وہاں کھانا کھا لیا، وہاں کھا لیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ پہلے تو کوئی عیش کاری لیتے تھا بھائی جی، کوئی جا کے کسی ہوٹل میں روٹی کھا لیتا تھا، کوئی چلو جی مزہ آ جاتا تھا زندگی کا. وہ بھی اب جو ہے، اب وہ مجھے کوئی بات بتاتا ہے نا بھی یہ اتنے کا ہے، قیمت سن کے میں بخیل چھوڑی. میں تو خود بڑا اسراف والا آدمی تھا، لیکن میں کہتا ہوں کاشی جی یہ ہوں کپڑے تسی لے کے پا تا لینے، مڑ کے بعد چوں 500 سال. اللہ اکبر، بھلے ہی بخش لیے جاؤ تم سے حساب ہو جانا ہے. سوچتا رہتا ہوں بیٹھا بیٹھا بھی کس طرح بلا حساب کتاب جانا ہے، کیونکہ میں نے تو ڈیمانڈ اللہ سے بلا حساب کتاب کے رکھی ہوئی ہے. سوچتا رہتا ہوں بھی کوئی جائیداد نام نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، سب دے دلا جاؤ، یہاں صدقہ خیرات کر جاؤ، کوئی بہن بھائیوں میں بانٹ جاؤ، کوئی یاروں میں بانٹ جاؤ، دے دو کپڑے جوتے سب کچھ. 2 کپڑے رکھ لو. یار میں کل ہی سوچ رہا تھا، میں کپڑے 2 چاہیے کاش صاحب کھدر کے، ٹھیک ہے نا، ایک دولیا کرو، ایک پالیا کرو، ایک دولیا کرو، ایک پالیا کرو. کچھ اس بات پر آؤ، نہ کرو آپ اس طرف. حضرت ابوبکر صدیق کو آخری وقت میں آپ نے فرمایا بیٹا عائشہ میرے کپڑے منگوا دو میت والے. تو انہوں نے اپنے ابا کی کفن جو ہے نا منگوا کے رکھ لیا. سامنے کہا پتر یہ کیا ہے؟ ابا جی آپ کا کفن کے لیے کپڑا نیا منگا لیا ہے، نواں لٹھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا اس کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، نیا کپڑا تو زندہ آدمی کو چاہیے ہوتا ہے، مردے نے کپڑے پہن کرنے ہیں کیا کرنے ہیں. ایک یہ میری نیچے والی جو چادر ہے اس کو لے لینا، ایک چادر کو گھر میں استعمال شدہ پڑی ہے اس میں بیڈ شیٹ میں مجھے دفنا دینا. پتر یہ نیا لٹھے کی ضرورت تو کہتے یہ تو زندہ انسانوں کی ضرورت ہے، مردے کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں تو تن ڈھانپ کے صرف اللہ کے پاس جانا ہے. حضرت عمر کے پاس آیا نا جب آخری وقت میں پیالہ حضرت ابوبکر صدیق کا، ساتھ آئی لاٹھی ہے جی، 2-3 چیزیں آئیں. حضرت عمر نے کہا ہائے ابوبکر تو اپنے بعد والوں کے لیے مشکل راہیں بنا گیا. تو نے استعمال کی ہوتی میں بھی بہانہ بنا لیتا، بھی ابوبکر نے بھی تو استعمال کی ہے. ہائے ابوبکر تو نے اپنے بعد والوں کے لیے مصیبت بنا دی. کہ حضرت معاویہ کا اونکڑا سارا کچھ ہی ہے جی. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، آن دو جڑا ہوندا چودھری یہ کہڑی گل ہے، اسلام نے کہڑا منع کیتا، دسو کتنے منع اسلام دے وچ پیسے. ہاں جی دولت مند صحابہ، کتاب کا نام کی لکھا ہے حدیث مولوی نے، دولت مند صحابہ. دولت مند ایک تو اس کو ویسے ہی نہیں پتہ، جدید ٹرمنالوجی جو اکنامکس کی ہے اس میں ویلدی اینڈ کیپٹلسٹ یہ 2 پرسن الگ الگ ہوتے ہیں. ویلتھ اینڈ کیپٹل ود ایسٹس وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اس وقت کیپٹلسٹ بن رہے ہیں کہ ویلدی بن رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دولت مند کیا ہوتا ہے اور سرمایہ دار کیا ہوتا ہے. اس کو ملانے پڑھ، اب ملانے وقت گزر گیا ہے جو تم کہتے تھے. اب نئے طریقے، نئے علوم آئے ہیں، جدید گناہ آئے ہیں، ماڈرن سینس، ٹھیک ہے نا، ماڈرن ورچوز. آپ کو کیا پتا، نہ یہ وہ نیکیاں حضور کے دور والی رہ گئی، نہ حضور والے گناہ رہ گئے. آپ تو بیوقوف ہیں.
اللہ کے بندے میں نے خطبہ تیار کیا ہوا کئی 2 سال سے، ماڈرن سینس، ہاؤ ٹو میک سین، سمجھ گئے نا، ہاؤ ٹو میک ورچوز، ٹھیک ہے، ان ماڈرن ایرا، میں تو بنائے ہوئے ہیں اس کے خطبے پورے، موقع ہی نہیں مل رہا، یہ تو روز خطبے دوں تو کئی سال لگ جائیں مجھے،